یوسف علیہ السلام کا کیا واقعہ ہے؟ وَإِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا، کہ اے ابا جی میں تو ایک خواب دیکھتا ہوں، اور خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ 11 ستارے، سورج، چاند، یہ تمام کے تمام مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ اپنے یعقوب علیہ السلام اپنے والد کو، اپنے باپ کو یہ خواب سنا رہے ہیں، اور خواب سناتے ہی باپ نے کیا کہا؟ اے میرے بیٹے، قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اے میرے بیٹے یہ جو خواب ہے نا، اس خواب کو اپنے بھائیوں سے ذکر نہیں کرنا، اس خواب کے بارے میں اپنے بھائیوں کو نہیں بتانا۔ کیوں نہیں بتانا؟ کیونکہ اگر تم نے ان کو بتایا تو وہ چال چلیں گے، اور آپ سب اس واقعے کو باخبر جانتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کی 2 مائیں تھیں، یعقوب علیہ السلام کی 2 بیویاں تھیں، ایک بیوی سے یعقوب علیہ السلام، اور ایک بیوی سے یوسف علیہ السلام اور بنیامین، اور دوسری بیوی سے باقی 10 بچے تھے۔ اب جو باقی 10 بچے تھے وہ اتنا حسد کرتے تھے یوسف علیہ السلام سے کہ ہر وقت کوئی نہ کوئی پلان سوچتے تھے کہ ہم کسی بھی طرح یوسف علیہ السلام کو اس کے باپ سے علیحدہ کر لیں۔ اور یہ سورہ یوسف میں تفصیل کے ساتھ واقعہ اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے۔ اور بھائیوں نے کیا پلان کیا کہ اس طرح تو ہم اپنے باپ کی متوجہ اپنے اوپر نہیں کر سکتے، اگر تو تم چاہتے ہو کہ ہمارے باپ کی متوجہ ہماری طرف ہو جائے تو درمیان سے یوسف علیہ السلام کو سائڈ پہ کرنا پڑے گا۔ اور انہوں نے پورا پلان تیار کیا کہ ہم یوسف علیہ السلام کو کھیلنے کے لیے یہاں سے والد سے چھٹی لیں گے، اجازت لیں گے، اور یوسف علیہ السلام کو لے کر جائیں گے، اور وہاں جا کر یوسف علیہ السلام کو قتل کر دیں گے۔ اب ان 10 بھائیوں میں ایک بھائی ایسا تھا کہ جس کے دل میں نرمی تھی، اس نے کہا یہ تو بہت بڑا جرم ہو جائے گا، یہ تو بہت بڑا جرم ہوگا کہ ہم یوسف علیہ السلام کو قتل ہی کر دیں، تم نے دور ہی کرنا ہے نا، تو ہم کوئی اور دوسرا راستہ بھی تو اپنا سکتے ہیں، ہم کسی خالی کنویں کے اندر بھی تو یوسف علیہ السلام کو پھینک سکتے ہیں، اس سے یوسف علیہ السلام بھی دور ہو جائیں گے، ہمارا کام بھی ہو جائے گا، باپ کی متوجہ بھی ہماری طرف ہو جائے گی۔ لہٰذا یہ اس پلان کو تیار کرتے ہوئے اپنے باپ کے پاس گئے کہ اے باجی آپ کیا چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے پر اعتبار نہیں کرتے، آپ یوسف علیہ السلام کو ہمارے ساتھ کہیں کھیلنے کے لیے نہیں بھیجتے، لہٰذا ہم چاہتے ہیں کہ یوسف کو آپ ہمارے ساتھ بھیجیں، ہم کھیلیں، ہم ریس لگائیں، ہم دوڑیں اور کھائیں پئیں، اور ہم پھر واپس آ جائیں گے۔ تو یعقوب علیہ السلام کو ڈر تو تھا، کہنے لگے کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم مصروف نہ ہو جاؤ اور اسی مصروفیت کے اندر یوسف کو بھیڑیا نہ کھا لے۔ اب یہ ان کے دل میں تو پہلے ہی چال تھی کہ ہم نے یوسف علیہ السلام کو تو راستے سے سائڈ پہ کرنا ہی ہے۔ تو بہرحال جو چھوٹا بھائی تھا اس کی جو انہوں نے بات کی تھی، اس کی بات کو انہوں نے تسلیم کیا، اور ایک کنویں کے اندر پھینک کر ایک خون کے اندر جھوٹا، ایک قمیض کے اندر جھوٹا خون لگا کر اپنے والد کے پاس آئے، اور آ کر کہنے لگے اے ابا جی کہ ہم کھیل کود میں مصروف ہو گئے، ہم دوڑ میں مصروف تھے کہ ہم نے اپنے سامان کے پاس یوسف علیہ السلام کو چھوڑا تھا، تو جب ہم آگے گئے تو دیکھتے یہ کہ ایک خون خوار درندہ، ایک جو بھیڑیا ہے وہ آیا اور یوسف علیہ السلام کو کھا کر چلا گیا، اور وہ قمیض لے کر آ گئے خون لگی ہوئی۔ تو یعقوب علیہ السلام قمیض کو دیکھ کر اتنا حیران ہوئے کہ اتنا سمجھدار بھیڑیا کہ اس نے پورے یوسف کو کھا لیا، لیکن قمیض تو کہیں سے پھٹی ہی نہیں۔ اب بھیڑیے نے اگر کھایا ہوتا تو قمیض پھٹی ہوتی، قمیض کا کچھ ٹکڑا لے آتے، لیکن تم تو اس کا پورا کرتا صحیح سلامت لے کر آئے ہو، خون کے ساتھ لگا ہوا۔ بدمن کذب کے لفظ آئے ہیں کہ جھوٹے خون کے ساتھ لے آئے ہو۔ لہٰذا بھائی حسد میں اتنا بڑھ گئے کہ یعقوب علیہ السلام کو اس واقعے کی وجہ سے اتنا روئے کہ اس رونے کی وجہ سے ان کی بینائی چلی گئی۔ اور پھر یہ حسد ہی تھا کہ جس نے بھائیوں کے درمیان اس طرح سے عمل کیا۔ تو حسد ایک ایسی چیز ہے کہ انسان بچتا رہے تو بچ جائے، اگر نہ بچے تو اتنی دلدل میں پھنس جاتا ہے کہ اس کا نکلنا بہت مشکل ہوتا ہے۔